بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 29۔ سعید بن عبد العزیز نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، فلاں نے ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی ہے۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب ثقافت میں بھرپور ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ عبد الرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں مدینے میں 100 اہل علم سے ملا جو دین میں تو محفوظ و مامون تھے، لیکن ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا یہ اس علم کے اہل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 31۔ مسعر سے روایت ہے، کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا، کہہ رہے تھے سکہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے، جو مرو کے باشندوں میں سے ہیں، کہا میں نے عبدان بن عثمان سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، اسناد یعنی سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا دین میں سے ہے، اگر اسناد نہ ہوتا تو جو کوئی جو کچھ چاہتا کہہ دیتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور محمد بن عبداللہ نے کہا مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کن چیز بیان کی جانے والی خبروں کے پاؤں یعنی سندیں ہیں، جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندار اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاز نے کہا میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طلقانی سے سنا، کہا میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا ابو عبد الرحمن وہ حدیث کیسی ہے جو ان الفاظ میں آئی ہے، نیکی کے بعد دوسری نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھو اور اپنے روزے کے ساتھ اپنے والدین کے لیے روزے رکھو۔ کہا عبداللہ بن مبارک نے کہا یہ کس کی سند ہے؟ کہا میں نے عرض کیا یہ شہاب بن خراش کی بیان کردہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یہ سکہ ہے۔ پھر کس سے؟ میں نے عرض کیا حجاج بن دینار سے۔ کہا یہ بھی سکہ ہے۔ پھر کس سے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہنے لگے ابو اسحاق حجاج بن دینار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کٹھن مسافتیں ہیں جن کو عبور کرتے ہوئے اونٹنیوں کی گردنیں کٹ کر گر جاتی ہیں، لیکن صدقہ میت کے لیے فائدہ مند ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ محمد نے کہا میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو سب کے سامنے یہ کہتے سنا، عمر بن ثابت کی روایت کی ہوئی حدیث ترک کر دو، کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 33۔ ابو نضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے بوہیا کے مولا ابو وکیل یحییٰ بن متوکل نے حدیث بیان کی، کہا میں قاسم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر جن کی والدہ ام عبداللہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں اور یحییٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یحییٰ نے قاسم بن عبید اللہ سے کہا جناب
ابو محمد، آپ جیسی شخصیت کے لیے یہ عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل، یا یہ الفاظ کہیں، نہ علم ہو نہ نکلنے کی کوئی راہ۔ تو قاسم نے اس سے کہا، کس وجہ سے؟ یحییٰ نے کہا، کیونکہ آپ ہدایت کے دو اماموں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے فرزند ہیں۔ کہا، قاسم نے اس سے کہنے لگے، جس شخص کو اللہ کی طرف سے عقل ملی ہو، اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو سکہ نہ ہو۔ یہ سن کر یحییٰ خاموش ہو گئے اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔